وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ لاکھ لعنت ہے تیرے بھونکنے پر، تیرے جمنے پر۔ یہی تم نے سیکھا، یہی اسلام دے رہے ہو؟ لعنت ہے تمہارے اوپر، یہی دے رہے ہو؟ بے شرمو بغیر تو اتنا ظلم کر رہے ہو اسلام کے ساتھ۔ لعنتیو، تم نے تو امام حسین کو بدنام کر دیا ہے۔ کاش کہ تم جیسے خنزیر پیدا ہی نہ ہوتا امام حسین کے نام لینے کے لیے۔ وہ گجروں والے کا قائد ہے، اس بیچارے کو نہ اپنا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ کسی کا پتہ ہے۔ وہ صرف اسلحے والوں کو سلوٹ مارنا وہ جانتا ہے۔ ہوائی مخلوق ہوتی ہے نا، فضائی مخلوق کو صرف سلوٹ مارنا جانتا ہے۔ لاکھ لعنت ہے تیرے علم پر۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، تجھے شرم نہیں آتی؟ آج گھر گھر میں تمہیں حسین نظر آ رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ بولو، یہ تو عوام بھی جانتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے گھر ایک قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں حسین ایک بھی نہیں رہا۔ عوام ہر بندہ کہتا ہے گھر گھر یزید ہے، لیکن یہ کنجر ملا کیا کہہ رہا ہے؟ حسین شہید نہ ہوتا تو گھر گھر آج یزید ہوتا۔ کیا مطلب؟ ہر گھر میں آج حسین ہے، یہ برکت ہے حسین کی۔ لاکھ لعنت ہے۔ یہ حسین اگر تیری نظر میں ہے تو ان پر بھی لعنت ہے، ان پر بھی لعنت ہے۔ یہ حسین بیٹھے ہیں، یہ تھا ایکسپریس، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ ہو اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں تجھ سے، امام حسین کس صدی میں پیدا ہوئے؟ او کتے ایکسپریس بتاؤ، امام حسین کس صدی میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ بتاؤ وہ پتا ہے؟ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے کہ نہیں؟ وہ بولو وہ کب پیدا ہوئے؟ ہجرت کے بعد، ہجرت کے 5ویں 6 سال میں پیدا ہوئے۔ تو اسلام تو مکے میں 13 سال مکے میں عیاں ہو چکا تھا۔ حسین کی پیدائش سے پہلے اسلام مدینے میں رسول اکرم نے عیاں کر دیا۔ تو دلہ تو بھوک رہا ہے اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، یہ کیا ہوا؟ اسلام کی عظمت تو رسول عیاں کر گئے۔ پھر دوسری بات، اگر امام حسین شہید نہ ہوتے تو اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر سے عیاں نہیں ہوئی، عمر شہید ہوئے عیاں نہیں ہوئی، عثمان شہید ہوئے عیاں نہیں ہوئی، علی شہید ہوئے عیاں نہیں ہوئی، حسن شہید ہوئے عیاں نہیں ہوئی، حسین شہید ہوئے تو عیاں ہو گئی۔ کتے بتا تو صحیح، تو اور رافضیوں کا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دلے بتا تو صحیح، کسی سے عیاں نہیں ہوئی، کسی سے شہادت نے کیوں؟ وہ شہادتیں بیکار تھی، عیاں کیسے ہوتی؟ ان دلوں کی نظر میں تو شہادتیں عیاں وہ بیکار ہے نا۔ اگر کارآمد ہیں تو ان سے عیاں کیوں نہیں ہوئی؟ اور پھر آگے خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اس کتے کا مقصد کیا ہے کہ اس دور کے سب لوگ امام حسین کے علاوہ سارے کافر تھے، کیونکہ جب امام حسین شہید نہ ہوتے تو اذان ہی نہ ہوتی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ اذان دینے والا ہی نہ ہوتا۔ لاکھ لعنت ہے تیرے بھونکنے پر، تیرے جمنے پر۔ یہی تم نے سیکھا، یہی اسلام دے رہے ہو؟ لعنت ہے تمہارے اوپر، یہی دے رہے ہو؟ بے شرمو بغیر تو اتنا ظلم کر رہے ہو اسلام کے ساتھ۔ اذان نہ ہوتی، کتے حسین پاک کو اذان سکھانے والے، حسین پاک کو اسلام سکھانے والے حسین سے پہلے موجود۔ او کتے شرم کرو، حسین نے کہا ایسا تو مجھے ایسے بیان کرو کہ نہ میرے پیچھے چھوڑو کچھ، نہ میرے آگے چھوڑو کچھ، نہ قرآن چھوڑو، نہ اسلام چھوڑو، کچھ کو نہ چھوڑو، بس مجھے پکڑو، اور وہ بھی میرے نام کو، میرے کام کو نہیں پکڑنا۔ ایسا تھے تو کیوں نہیں کرتا امام حسین والا کام؟ ہوئے تیری نظر میں پاکستان والے سارے حسین بیٹھے ہیں۔ لاکھ لعنت ہے تیرے بھونکنے کو، وہ دلے شرم نہیں آتی؟
کون ہے تیرا بھڑوا جو زنا نہیں کرتا؟ کون ہے تیرا بھڑوا جو کفر کا نظام نہیں چلاتا؟ کون ہے تیرا بھڑوا جو شراب نہیں پیتا؟ کون ہے تیرا بھڑوا جو گانڈ نہیں مراتا؟ لاکھ لعنت ہے، تجھے کچھ نہیں نظر آتا؟ ان کو حسین سمجھتا ہے تو؟ اتنا بڑا ظلم اسلام کے ساتھ۔ پھر عجیب بات سن، علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہا ہے اور اس سے اپنے موضوع کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال مغربیت شناس ہیں، اس کے وہ مرد ہیں۔ تصوف پر کلام کرتے ہیں، اس کے وہ مرد ہیں، عارف باللہ ہے۔ الہ تاریخ کے حوالے سے کلام وغیرہ وغیرہ، ایسے فنون جو ان کا مشغلہ نہیں رہے اور شہرت پر چلے، بات سمجھنا۔ اس میں علامہ اقبال کو پیش کرنا ایک بات ہی سراسر غلط ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ مردود تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ما من احد الا وقد جغلت، یہ قاعدہ کلیہ تمام علماء کے پاس متفق ہے، تمام علماء کے پاس متفق ہے یہ کلیہ کہ کسی ہر بندہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ہر کسی کے کلام کو کچھ حصہ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ حصہ لینا پڑتا ہے۔ دربار رسالت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سوائے ان کے۔ شرم نہیں آتی ڈنگرو، بغیرت؟ اردو کتابیں تمہیں پڑھنا نہیں آتی، لیکن تمہیں ایجنسیوں نے جن کے گیت گاتے ہو، جن کے کتے بن کر وقت گزارتے ہو، انہوں نے تمہیں ممبر پہ بٹھایا ہے، شیخ مشائخ بنایا ہے، جس طرح کہ ان کو امریکہ برطانیہ نے بٹھایا ہے۔ نہ وہ خود اپنا کردار رکھتے ہیں، نہ بغیرت تم خود کردار رکھتے ہو۔ تم بھی منفی ہو، وہ بھی منفی ہیں، ان پر یہودیت چلتی ہے اور تم پر یہ خنزیر چلتے ہیں۔ اب اقبال رحمہ اللہ انہوں نے درمان حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یہاں پر اقبال رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کئی چیزیں اقبال کی لفظ بلفظ ان کا رد کروں، لیکن وہ کسی اور موقع پر۔ اس وقت یہ مقصود ہے، اس وجہ سے اقبال فرماتے ہیں مدعای سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر، کہ امام حسین کا مقصد حکومت نہیں تھا، اگر حکومت ہوتا تو یہ تھوڑے سامان کے ساتھ وہاں نہ جاتے، تشریف نہ لے جاتے، پھر تو قافلہ اور بہت بڑا سامان ہوتا جنگ کے لیے۔ لیکن اقبال رحمہ اللہ نے اتنا غور نہیں فرمایا تاریخ پر کہ یہ تو عام بچہ جانتا ہے کہ ادھر کب گئے، جس وقت کے ان کی طرف سے خط آئے۔